السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. اللہ تعالیٰ کی تعریف توصیف بعد رحمت کائنات مدینہ تاجدار امام الانبیاء افضل الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آج انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق فضل و کرم سے بارش کا موسم اور نبوی تعلیمات، اس تعلق سے انشاءاللہ چند اہم باتیں آپ کے گوشے گزار کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس مجلس میں بیٹھنے کا ہم سب کو فائدہ ہوگا، اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جاننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے دو باتیں بتانا مناسب سمجھتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تقریباً کچھ نہیں تو 8-9 مہینے یا تقریباً 1 سال ہو گئے، تقریباً 8-9 مہینے یا 1 سال کے بعد میں آپ کے یہاں آیا ہوں۔ اس وقت جب آیا تھا یاد نہیں، عشاء بعد ہی آیا تھا یا دوپہر میں آیا تھا یا جمعہ پڑھانے آیا تھا، بر وقت اچھی طرح سے یاد نہیں رہ گیا۔ جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہفتے میں 1 بار اس طرح کی مجلس لگتی ہے تو ہم اور آپ کو دوسرے لوگوں کو اس میں جوڑنا چاہیے۔ جیسے 10 لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اب یہاں سے درس سن کر کے جب وہ وہاں جائیں تو اپنے دوست احباب میں اس کا تذکرہ ہو اور یہ بتایا جائے کہ بھائی ہر سیٹرڈے کو یہاں ایک دینی پروگرام کا انعقاد ہوتا ہے، آپ بھی چلو کچھ دین کی باتیں سیکھیں گے، سمجھیں گے۔ تو یہ جو مقصد ہوتا ہے رکھنے کا کہ لوگ اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، لوگوں کے علم میں اضافہ ہو، دینی تعلیمات ان کے علم میں آئیں، تو اس کا فائدہ بڑھ جائے گا۔ تو ہم اور آپ کو ضرورت کیا ہے؟ لوگوں کو جوڑنے کی ضرورت ہے، تو اس کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے، اس کی طرف دھیان دیا جائے۔ ایک حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں، جب بھی کسی کو یہاں بلانا ہو تو وہ حدیث پیش کر کے آپ ان کو دعوت دیں۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح ترغیب و ترہیب میں جگہ دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد میں بھلی بات، خیر کی بات، اچھی بات سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے آتا ہے، جو شخص مسجد میں بھلی بات، خیر کی بات، اچھی باتیں سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمام جو بھی سیکھنے اور سکھانے والے لوگ ہیں، تمام لوگوں کے نام اعمال میں اللہ تعالیٰ ایک مکمل حج کا ثواب دیتا ہے۔ ایک اتنی بڑی فضیلت ہے
جو مسجد میں آ کر کے اچھی بات، خیر کی بات سیکھنے پر ابھارتی ہے۔ لیکن ہم میں سے اکثر و بیشتر احباب کو شاید اس حدیث کا علم نہ ہو، لیکن اس حدیث کو یاد رکھیں اور جب بھی دوسروں کو دعوت دینی ہو تو یہ حدیث پیش کر کے بتائیں کہ بھائی آپ چلیں، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹے کا معاملہ ہے، اور اس پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ میں آپ ایک مکمل حج کا ثواب آپ حاصل کرنے والے بن جائیں۔ یہ پہلی بات ہے جو ہم لوگوں کو دوسروں تک پہنچانے کی ضرورت ہے اور دوسروں کو اس مجلس سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اس ٹاپک پر الحمدللہ کئی جگہوں پر درس دیا ہے اور کئی مساجد میں جمعہ کا خطبہ بھی اسی ٹاپک پر میں نے دیا۔ جب میں نے درس دیا جمعہ کی خطبے میں تو پوچھ نہیں سکتے، ایسا آپ کو معلوم ہے نہیں معلوم ہے۔ درس میں نے دوران درس کئی لوگوں سے میں نے پوچھا کہ اچھا آج کے اس درس میں جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان میں سے آپ کو کتنی باتیں پہلے معلوم تھیں؟ آپ یقین کریں کہ جو میں نے 8 باتیں 9 باتیں یا جو بھی میں آپ کو بتاؤں گا ان میں سے 1-2 باتوں کو چھوڑ کر کے باقی کوئی بھی بات ان کے علم میں نہیں تھی۔ ابھی آج بھی ایک جگہ میں نے اصل میں درس دیا ہے ربال مسجد میں، وہاں پر بھی میں نے اسی ٹاپک پر 2 باتیں رکھی تھیں۔ جب دوسری بات میں نے پیش کی اور میں نے کہا کہ اس مسجد میں اتنے لوگ بیٹھے ہیں، ان میں سے کسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کے بارے میں جانکاری ہے، علم ہے؟ کہا نہیں معلوم۔ جب میں نے وہ تعلیم بتائی، اچھا دعا یاد ہے؟ نہیں یاد ہے۔ عمر کتنی ہے؟ 40 سال، 45 سال، 50 سال، 55 سال، 10 سال اگر زندگی کی شروع کی نکال دیں، 35 سال زندگی گزر گئی۔ بارش کا موسم ہر سال وہ بندہ دیکھتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں تعلیمات اس کے علم میں نہیں ہے۔ میں بار بار لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اس طرح کی مجلس میں بیٹھ کر کے لوگ دین کی باتیں سیکھیں۔ سیکھنے کے ساتھ ساتھ جو چیز کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ سیکھنے کے ساتھ ساتھ ان تعلیمات کو محفوظ رکھیں۔ کم سے کم اگر پوری بات نہیں محفوظ رکھ سکتے آپ تو اتنی بات تو علم میں ہونی چاہیے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے موسم کے تعلق سے جو دعائیں بتائی ہیں ان دعاؤں کو تو کم سے کم یاد رکھنا چاہیے کہ بارش میں اگر فلاں ایسا وقت آ جائے تو یہ دعا ہے جو ہم کو فائدہ پہنچا سکتی، وہ دعا یاد ہونی چاہیے۔ بارش کے موسم میں ایسے سچویشن میں ایک دعا اللہ کے نبی نے سکھائی، وہ اگر دعا مانگی جائے تو اس سے یہ فائدہ ہوگا۔ کم سے کم دعائیں تو یاد ہونی چاہیے۔ لیکن میں معاشرے میں دیکھتا ہوں، چیک کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں لوگ نہ جانے کتنے طریقے سے علم حاصل کرتے ہیں، علماء کے ساتھ بیٹھ کر کے، یوٹیوب سے، فیس بک سے، واٹس ایپ سے، نہ جانے کئی طریقے سے علم حاصل کرتے ہیں لوگ۔ لیکن اپنی جماعت میں نے دیکھا کہ علم حاصل کرنے کے ذرائع ماشاءاللہ اچھے ہیں، لوگ علم بھی حاصل کرتے ہیں، لیکن جب عمل کرنے کا معاملہ آتا ہے، جب ان جو پروگرام یا دینی اجتماعات ہوتے ہیں ان میں جو یاد کرنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں، جب ان دو چیزوں کی بات آتی ہے کہ جو باتیں آج بتائی گئیں ان میں سے کتنی باتیں آپ کو محفوظ ہے، یاد ہیں، یا جو باتیں آپ کو بتائی گئی پریکٹیکلی آپ کتنا عمل کرتے ہیں، جب میں یہ چل کر کے چیک کرتا ہوں، دیکھتا ہوں میں یوپی میں، ممبئی میں، جہاں جہاں ہم لوگوں کا دعوت و تبلیغ کا کام ہے وہاں پر جب میں چل کر کے چیک کرتا ہوں کہ اچھا کیا واقعی میں پریکٹیکلی طور پر ایسا ہے کہ نہیں، تو سمجھ میں آتا ہے کہ پریکٹیکلی طور پر ہمارے یہاں 10%، 20%، کئی جگہ بس 25%، بس 75%، 80% عمل میں ہم سب لوگ نہیں لاتے۔ آج کا درس ہے، میں آپ کے سامنے اتنی باتیں رکھوں گا، پھر آپ لوگوں سے میں پوچھوں گا کہ آپ لوگوں میں سے کس کس بندے کو اس میں سے کتنی دعائیں یاد ہیں، اور جتنی تعلیمات میں نے بتایا ان میں سے کتنی تعلیمات کا علم اس بندے کو پہلے تھا۔ تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں میں اپنی بات میں کس حد تک میں درست ہوں، کس حد تک میں صحیح بول رہا ہوں۔ میں اللہ کا فضل ہے، میری یہ عادت نہیں ہے کہ میں آپ کو صرف جھٹ بتاتے جاؤں اور اس کے بعد پھر نکل جاؤں اور آپ لوگ بھی بس دائیں کان سوچنے بائیں کان سے نکال دیں، مسئلہ ختم، چیپٹر کلوزڈ۔ ایسا نہیں ہے، میرا معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ میری خواہش ہمیشہ سے یہی ہوتی ہے کہ جو بھی باتیں میں آپ کو بتاؤں کم سے کم اس مجلس میں 10 لوگ 12 لوگ تو کم سے کم ایسے ہونے چاہیے جو میری کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے والے بنے۔
اگر ایسا ہوتا ہے تو مجھے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ آج میرا آنے کا یہاں مقصد جو ہے پورا ہوا، میرے آنے کا فائدہ پہنچا لوگوں کو. ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی دور سے میں آیا، مسجد کے ذمہ داروں نے پروگرام کو آرگنائز کیا اور اس کے بعد میں اتنی باتیں بتا کر کے، یا کل صبح جب مسجد میں آپ آتے ہیں تو مؤذن صاحب آپ سے پوچھتے ہیں اچھا شیخ نے وہ جو دعا بتائی تھی فلاں وقت میں فلاں دعا، اچھا وہ دعا آپ کو یاد ہے؟ تو ایک آدمی کہتا ہے نہیں شیخ مجھے تو وہ دعا یاد نہیں ہے. اچھا آپ نے شیخ سے مانگا کہ اچھا شیخ وہ جو دعا آپ نے بتائی تھی ذرا مجھے آڈیو بھیج دو، اچھا لکھ کر کے بتا دو تاکہ میں یاد کر سکوں. ہمارے یہاں دلچسپی بہت کم ہے. اللہ کے واسطے میرے بھائیوں اس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. یہاں سے جب بھی کوئی آدمی، کوئی بھی عالم آپ کو اچھی بات بتائے جس سے آپ کے علم میں اضافہ ہو، آپ کو لگے کہ ہاں اس دعا کا اہتمام اگر کیا جائے ایسے وقت میں تو مجھے میرے ساتھ ساتھ ہمارے اس معاشرے کو، اس وکرولی شہر کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، تو ہم سب کو اس دعا کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے. بس میری خواہش یہ کہ اللہ کے واسطے بدلاؤ آنا چاہیے، پریکٹیکلی طور پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، صرف سننے سنانے کی ضرورت نہیں ہے. کریں گے انشاءاللہ، کریں گے، کرنے کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. بارش کے موسم کے تعلق سے جو سب سے پہلی تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے جب جون کا مہینہ یا جولائی کا مہینہ آتا ہے، بارش جب نہ ہو، گاؤں کے لوگوں کو اشد ضرورت ہو کہ بھائی بارش ہو جائے تاکہ جو بیج ہے اس کو بو دیا جائے. بمبئی کے لوگوں کو اشد ضرورت ہوگی کہ بھائی بارش ہو جائے، پانی کی کٹوتی چالو ہو گئی ہے، ایک دن چھوڑ کر کے پانی آ رہا ہے، مسئلہ خراب ہوتا جا رہا ہے، بارش کی ضرورت ہے. تو ایسے وقت میں جو سب سے پہلی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ایسے وقت میں دو تعلیم دی ہے. پہلی تعلیم یہ دی کہ جب ایسا لگے کہ مال برباد ہو رہا ہے، مویشی برباد ہو رہے ہیں، بارش کی سخت ضرورت ہے، تو دو تعلیم ہے. ان میں سے پہلی تعلیم یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرے. کیا کرے؟ جس شہر میں ضرورت ہے اس شہر کے لوگ اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں. دعا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی الفاظ ملتے ہیں. کوئی ایک الفاظ کا علم آپ لوگوں میں سے کسی کو ہے؟ کسی ایک الفاظ کا علم آپ لوگوں میں سے کسی کو ہے کہ اللہ کے نبی نے بارش طلب کرتے ہوئے کوئی جملہ کہا اللہ تعالیٰ سے؟ اینی ون بتائیے، ٹاپک کی اہمیت ہے کہ نہیں؟ اب آپ سوچیں اللہ کا فضل ہے کہ ممبئی میں صحیح وقت میں بارش ہو جاتی ہے، لیکن آپ سوچیں کہ جہاں جس علاقے میں نہیں ہوتی ہے اس علاقے کے لوگ، میں جب یو پی میں درس دیتا ہوں تو میں پوچھتا ہوں اچھا آپ لوگوں کو جانکاری ہے؟ وہ لوگ بھی کہتے ہیں نہیں جانکاری ہے. میں کہتا ہوں بہت بڑا جملہ اگر نہیں آتا تو کم سے کم ایک چھوٹا سا جملہ تو یاد ہونا چاہیے. بہت مشہور جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا. کم سے کم اتنا جملہ تو یاد ہونا چاہیے. اللہم اسقنا اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریئا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل اللہم اسقنا اللہم اسقنا. کم سے کم مشہور جملے یاد ہونے چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی تعلیم کیا ہے کہ جس علاقے میں ضرورت ہو اس علاقے میں لوگ ہاتھ اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر تو بارش نازل فرما دے، اے اللہ تعالیٰ کو اپنی رحمت نازل فرما دے، جلدی نازل فرما دے. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اگر ہم اللہ کے نبی کے الفاظ ہی دہرا دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہی زیادہ بہتر ہے. تو یہ پہلی تعلیم ہے اللہ کے نبی کی. اس تعلق سے صحیح بخاری میں قصہ موجود ہے، بہت مشہور قصہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، صحابی آئے، کہا اللہ کے نبی بارش کی سخت ضرورت ہے، مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، آپ دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما دے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ ہی ہاتھ اٹھایا، اللہ کے نبی نے دعا کیا، اللہ تعالیٰ نے رحمت کا نزول فرما دیا. اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کہیں کسی علاقے میں بارش کی ضرورت ہو تو جو اس علاقے کے لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگ کر کے بارش طلب کر سکتے ہیں. دوسری تعلیم کیا ہے ایسے موقع پر کہ جس علاقے میں بارش کی ضرورت ہے
اس علاقے کے لوگ میدان میں نکلیں گے، کھلی جگہ پر نکلیں گے اور وہاں نکل کر کے اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کریں گے. تو کیسے؟ سب سے پہلے وہ 2 رکعت نماز ادا کریں گے. کیا کریں گے؟ 2 رکعت نماز ادا کریں گے. پھر اس کے بعد خطبہ ہوگا، پھر دعا ہوگی، اور ساتھ ساتھ میں جو خطیب ہوں گے، جو امام ہوں گے، وہ چادر کو پلٹیں گے. کیا ہوں گے؟ وہ چادر کو پلٹیں گے. اس کا جو پلٹنے کا جو مقصد علماء نے بیان کیا وہ کیا ہے کہ ابھی جو حالات ہیں اللہ حالات کو کیا کرے؟ پلٹ دے. یہ دوسرا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا. اس نماز کو کون سی نماز کہتے ہیں؟ کون سی نماز کہتے ہیں؟ نماز استسقاء، مطلب بارش طلب کرنے والی نماز. تو یہ 2 طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا جس جگہ پر بارش کا نزول نہ ہو رہا ہو. یہ پہلی تعلیم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب استسقاء کی نماز پڑھانا ہوا، کئی بار الحمدللہ یو پی میں ہم لوگوں نے نماز استسقاء ادا کی ہے. میں نے یہاں تک چیک کیا کہ ہمارے جو احباب ہیں نماز پڑھنے والے، ان کو استسقاء کی نماز پڑھنے کا بھی طریقہ نہیں معلوم ہے. ہم لوگوں نے پریکٹیکلی سکھایا، بتایا کہ ایسے ایسے پڑھنا ہے، ایسے ایسے کرنا ہے، نماز کے بعد خطبہ ہوگا، خطبے میں اس طرح سے کرنا ہے، کون سی دعائیں وہ بتائی. اس سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید سال بھر میں کبھی کبھار کسی سال نماز پڑھی جاتی ہے، اس وجہ سے شاید لوگوں کے ذہن میں یہ ساری باتیں نہیں رہ جاتی ہیں. لیکن کہنے کا میرا مقصد کیا ہے کہ جو ہماری بنیاد ہے، جو ہماری جڑ ہے، کم سے کم ان چیزوں کو ہم لوگوں کو ذہن میں محفوظ رکھنا چاہیے. اب مان لیجیے سال بھر میں اگر ایک بار عید کی نماز پڑھنی ہے تو کیا عید کی نماز کا طریقہ نہیں یاد رہنا چاہیے؟ یاد رہنا چاہیے. ایسا تھوڑی ہے کہ ایک بار پڑھی جائے گی تو طریقہ نہیں یاد رہے گا. یاد رکھنا چاہیے اور ہم کو اس بات کا علم حاصل کرنا چاہیے کہ فلاں نماز کیسے پڑھی جائے گی. دوسری تعلیم، بارش طلب کی لوگوں نے، اللہ تعالیٰ نے بارش کا نزول فرما دیا. ایسے موقع پر اللہ شریعت کی جو دوسری تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ جو آسمان سے جو بارش نازل ہوتی ہے، اس بارش کے بارے میں، بارش کے پانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں بتائی. پہلی بات یہ بتائی کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، جو ہم بارش آسمان سے نازل کرتے ہیں وہ پانی کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے. وہ پانی کیا ہوتا ہے؟ وہ پانی پاک ہوتا ہے، ناپاک نہیں ہوتا ہے. جو آسمان سے جو بارش نازل ہوتی ہے وہ بارش کا پانی پاک ہوتا ہے. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا کہ ہم جو آسمان سے بارش کا نزول فرماتے ہیں، یہ جو پانی ہوتا ہے یہ بابرکت پانی ہوتا ہے. ماء مبارکہ، کیا کہا؟ یہ جو پانی ہوتا ہے یہ بابرکت پانی ہوتا ہے. تو یہ بارش کے پانی کے تعلق سے یہ 2 باتیں ہمارے علم میں ہونی چاہیے. تیسری بات، بارش کا نزول ہوا، ہم چاہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما دے. اب بارش کا نزول ہو گیا. ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تیسری تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ جب بارش کا نزول ہو، بارش اتر جائے، تو ایسے موقع پر ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو بارش ہوئی ہے یہ ہمارے رب کا فضل اور ہمارے رب کی رحمت ہے. کیا ہے؟ یہ ہمارے رب کا فضل ہے، ہمارے رب کی رحمت ہے، جس کو عربی میں اللہ کے نبی نے اس طرح سے بتایا ہے کہ مطرنا، آدمی کیا کہے؟ مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، جو ہم بارش برسائے گئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی فضل سے برسائے گئے. یہ ہم کو کہنا چاہیے، ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ، یاد آ رہا کیا کہتے تھے؟ ہاں، وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے. آج ہمارے معاشرے میں دیہات کے علاقے میں بعض احباب کہتے ہیں ہتھیا کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، فلاں وجہ سے بارش ہوئی ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فجر کی نماز کے بعد کہا، اس فجر کی نماز میں جس فجر کی نماز سے پہلے یعنی رات میں بارش ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے آئے اور کیا کہا نماز کے بعد کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے صبح کیے مسلمان ہونے کی حالت میں، اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے صبح کیے کافر ہونے کی حالت میں. مسلمان لوگ کون؟ مسلمان وہ ہیں، مومن وہ ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ،
کہ جو ہم بارش برسائے گئے یہ ہمارے رب کا فضل، ہمارے رب کی رحمت ہے۔ کافر لوگ کون؟ جنہوں نے صبح کا کفر کی حالت میں، وہ کون؟ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ بارش کس کی وجہ سے ہوئی ہے؟ فلاں ستارے کی وجہ سے، فلاں تارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، وہ لوگ انہیں صبح کیے کافر ہونے کی حالت۔ تو تیسری تعلیم کیا ہے؟ گنتی یاد رکھیے گا۔ تیسری تعلیم کیا ہے؟ کہ جب بھی بارش ہو تو ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ جو بارش ہوئی یہ میرے رب کا فضل، میرے رب کی رحمت ہے، کسی ستارے، کسی ہاتھی واتی، کسی کا کوئی انوالومنٹ اس میں نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ہمارے رب کا فضل اور ہمارے رب کی رحمت ہے۔ ہمارے رب جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے۔ چوتھی تعلیم، بارش نازل ہو گئی، ہمارا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل سے بارش ہوئی۔ اب جب بارش کا نزول ہونے لگے، بارش کا نزول ہونے لگے، اب اگر کوئی بندہ مان لیجیے نہانا چاہتا ہے تو شریعت میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر کھڑے تھے، بارش ہونے لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدن سے کپڑا ہٹایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پانی پڑنے لگا، تو اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ یہ جو بارش کی بوندیں ہیں یہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آ رہی ہے، اسی لیے میں نے کپڑا ہٹا دیا تاکہ میرے بدن پر یہ بوندیں پڑیں۔ تو اگر کوئی آدمی بارش کے پانی میں نہانا چاہتا ہے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پانچویں تعلیم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ اگر جب بارش کا نزول ہو رہا ہو، بارش اتر رہی ہو، تو اس وقت میں اللہ کے نبی نے ایک دعا سکھلائی، یاد ہے کسی کو دعا؟ جب بارش کا نزول ہو رہا ہو تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے دعا میں جاننا چاہتا ہوں، دعا یاد ہے کسی کو؟ ہاں بھائی نے صحیح بتایا، لیکن اس میں مخرج کی غلطی ہے۔ کیا ہے؟ اللہم صیبا نافعا، صاد، ثا یا سین نہیں ہے، کیا ہے جگہ پر؟ صاد ہے۔ جب صاد بولیں گے تبھی اس کا معنی ادا ہوگا، سین یا ثا بولیں گے تو اس کا معنی ادا نہیں ہوگا، معنی بدل جائے گا۔ اللہم صیبا نافعا، کیا ہے؟ اے اللہ تعالیٰ تو اس بارش کو نفع بخش بنا دے، فائدہ مند بنا دے۔ اس کو مثال سے آپ سمجھیں، آج کون سا دن؟ سیٹرڈے، اس سے پہلے والا جمعہ، اس سے پہلے والا تھرسڈے، جمعرات۔ آپ نے دیکھا کہ جمعرات کو کتنی سخت بارش ہوئی؟ ہمارے یہاں دیکھیں گے آپ، اتنی سخت بارش ہوئی کہ پورا نائل سٹی کا سامنے کا حصہ بھر گیا، شیل فاٹا کچھ جگہوں پر بھر گیا، کار اس میں آدھا سے زیادہ ڈوب گئی، اتنی سخت بارش ہوئی۔ جب بارش کا نزول ہوتا رہے، ایسے وقت میں جب ایک بندہ کہے، کیا کہے؟ اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا، اے اللہ تعالیٰ تو بارش کو نفع بخش بنا دے، اے اللہ تعالیٰ تو اس بارش کو فائدہ مند بنا۔ جب بندہ دعا کرے گا، اس علاقے کے لوگ دعا کریں گے، اس شہر کے لوگ جب دعا کریں گے تو ہوگا کیا؟ جیسے ابھی آپ کے سامنے کیا ہوا؟ اتنی سخت بارش ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ایک دن بارش کو روک دیا، ہلکا پھلکا ایسے تھوڑا تھوڑا ہوا، آج بھی جمعہ کے دن بھی ہلکا پھلکا، آج بھی ہلکا پھلکا، سارا کا سارا پانی کیا ہوا؟ برابر ہو گیا، جہاں جہاں پانی کو جانا تھا پانی چلا گیا، پورا ٹرین کی پٹری صاف، پورا نائل سٹی صاف، پورا شیل فاٹا صاف، پورا کنڈلا سائنس سب بالکل صاف، کچھ ہے پانی جمع؟ جب بندہ دعا کرتا ہے بارش کے نزول کے وقت، کیا اللہ اس بارش کو تو نفع بخش بنا، اے اللہ تعالیٰ فائدہ مند بنا، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ جتنی ضرورت اتنی پانی دیتا ہے، لیکن وہ بارش ہمارے لیے نقصان دہ ثابت نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے اس دعا کو معمولی نہ سمجھیں آپ، یہ بہت اہم دعا ہے۔ جب بھی بارش کا نزول ہو تو جس علاقے میں لگے کہ ہاں بارش ہو رہی ہے اور یہ بارش ہمارے لیے نقصان دہ نہ ثابت ہو، تو اس علاقے کے لوگوں کو کیا چاہیے؟ اللہم صیبا نافعا، اس دعا کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ کتنا ہوا؟ 6۔ 7ویں تعلیم، بارش کا نزول ہوا، بندہ دعا مانگتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بارش نازل ہوتی رہتی ہے، بارش ہوتی رہتی ہے، ساتھ میں سخت ہوا بھی چلتی ہے۔ دیکھا کبھی؟ مجھے ایک وقت کا وہ قصہ یاد ہے، جب ہم لوگ اپ ڈاؤن کرتے تھے، میں کرلا میں ہمارا جو معروف ادارہ ہے اسلامک انفارمیشن سینٹر، وہیں پر جو ہے میں پہلے وہاں کام کرتا تھا۔ وہاں سے جب اندھیری والے برانچ سے جب میں اپنے گھر جاتا تھا تو مجھے وہ قصہ آج بھی یاد ہے کہ ایک دن میں اندھیری میٹرو اسٹیشن کے اوپر کھڑا ہوا تھا،
بارش بھی ہو رہی تھی، اتنی سخت ہوا چل رہی تھی کہ وہ بارش کا پانی تھپ سے آ کر کے میٹرو پر ایسے لگ رہا تھا. پانی اتنا تیز ہوا تھی کہ وہاں کی بارش آ کر کے میٹرو پر ایسے پھچ پھچ میٹرو پر ایسے کانچ پر ایسے لگ رہی تھی. سخت ہوا چل رہی تھی. میں دیکھا کہ کچھ لوگ انجوائے کر رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں. اچھی بات ہے، اگر بارش ہو رہی ہے تو لطف اندوز ہونا چاہیے. لیکن میں کہتا ہوں کہ ایسے وقت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعلیم ہے، ایک دعا ہے. اس دعا کا اہتمام ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے ضروری ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ سخت ہوا چلتی ہے اور ساتھ ساتھ میں کوئی حادثہ کیا ہوتا ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے. ابھی ایک ویڈیو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، اتنی سخت ہوا چل رہی تھی کہ ایک آدمی کا چھت کا پترا اڑ گیا اور پترا اڑ کر کے 1 سیکنڈ بچا، ورنہ اس کی گردن جو ہے اڑ جاتی. 1 سیکنڈ اس نے جھٹ سے مڑ کر کے دیکھا، سامنے سے پترا آ رہا تھا، وہ فوراً ہٹا وہاں سے اور اس کے بعد وہ پترا جا کر کے وہاں پر زمین پر لڑا. ایسے ہی ہوتا جب سخت ہوا چلتی ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے وہ جو لائن کی وائریں ہوتی ہیں وہ گر جاتی ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے درخت گر جاتا ہے، ہوتا ہے ایسا. یہ سب جو حادثات ہوتے ہیں ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کے لیے ایک دعا سکھائی ہے. کسی کو دعا یاد ہے؟ میں نے بتایا نا، 40 سال 45 سال 50 سال 60 سال ہم لوگوں کی عمر ہے. 10 سال شروع کا نکال دیں تو 35 سالہ زندگی 40 سالہ زندگی ہم لوگوں نے بارش کا موسم پایا ہے. لیکن کبھی بھی ہم لوگوں نے اس بات کی طرف توجہ نہیں دی کہ لاؤ کم سے کم سخت ہوا چل رہی ہے تو ایسے وقت میں کوئی تعلیم اللہ کے نبی نے دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ کوئی دعا تو ضرور سکھائی ہوگی. ہم لوگ کبھی اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. میں نے بہت پہلے کوشش کیا تھا کہ کم سے کم اس کو تحریری شکل میں ہندی میں، انگلش میں، اردو میں، تینوں لینگویج میں اچھی طرح سے چھپا کر کے اس کو لوگوں کے مابین بانٹا جائے. لیکن میں اپنی اس کوشش میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکا. امید ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کامیابی ملے گی، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں. تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں ایک دعا سکھائی ہے. دعا کیا ہے؟ سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے. ہوا جب سخت چلے، چاہے وہ بارش کا موسم ہو، چاہے وہ کوئی بھی موسم ہو، جب تیز ہوا چلے تو اس وقت میں اللہ کے نبی نے ایک دعا سکھائی کہ اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ. اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو تیز و تند ہوا چل رہی ہے اس میں جو بھلائی ہے، جو خیر ہے، جو تو نے اس میں رحمت بھیجی ہے وہ میں تجھ سے چاہتا ہوں. اور اس ہوا کے اندر، تیز و تند ہوا کے اندر جو عذاب ہے، جو شر ہے، جو برائی ہے، اس شر سے، اس عذاب سے، اس برائی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. جس کے ساتھ، جس شر کے ساتھ، جس بھلائی کے ساتھ تو نے بھیجا وہ بھلائی چاہتا ہوں. جس شر کے ساتھ تو نے بھیجا، جس عذاب کے ساتھ تو نے بھیجا اس عذاب سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. جب بندہ یہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی اگر دعا قبول کر لے تو اگر کوئی اس ہوا کی وجہ سے کوئی آفت آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس آفت اور مصیبت سے بچا لیتا ہے. تو اس دعا کا اہتمام ضروری ہے تاکہ کوئی اگر آفت آئے تو بندہ اس آفت سے بچ جائے. کتنا ہوا؟ 7. 8ویں تعلیم، بارش میں آپ دیکھتے ہیں کہ بارش کے وقت میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بارش ہوتی رہتی ہے، ساتھ ساتھ میں بجلی کڑکتی ہے، بادل گرجتا ہے. دیکھا سب ہم لوگ دیکھتے ہیں. کبھی کبھار ایسی ہوتی ہے کہ وہ بجلی آ کر کے کسی کے گھر پہ گر جائے، کسی کے مکان پر، کسی کبھی آدمی پر حادثہ ہوتا ہے. میں نے خود دیکھا، میرے گاؤں میں ایک مرتبہ ہوا تھا. ایک گاؤں کی پچھلے حصے پر ایک مرتبہ آ کے بجلی ایک بھائی کے گھر کے کنارے پر گری، اس کا گھر پورا کا پورا گر گیا، جو خراب ہو گیا. تو اب ایسے وقت میں کیا کوئی تعلیم ہے شریعت میں؟ کسی کے علم میں کوئی بات ہے، کوئی دعا یاد ہے؟ نہیں یاد ہے. ایسے وقت میں بھی صحابی رسول کی ایک سنت موجود ہے. کیا سنت ہے؟ راوی حدیث کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ گفتگو کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے. الادب المفرد میں یہ اثر موجود ہے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ گفتگو کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ بادل گرج رہا ہے، بجلی کڑک رہی ہے، تو انہوں نے اپنی بات کو بند کر دیا، اپنی بات کو روک دیا. کیا کہا انہوں نے؟ سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ. کیا کہا؟ سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ. یہ صحابی رسول کی سنت ہے. اس ذکر کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. کتنی باتیں؟ 8 باتیں. نویں بات، آپ دیکھیں گے جس جگہوں پر، جن علاقوں میں بارش زیادہ ہو جائے، کیا ہو جائے؟
بارش زیادہ ہو جائے تو اس علاقے میں آپ دیکھیں گے انسان کی جان چلی جاتی ہے، بسا اوقات آپ دیکھیں گے انسان کا مال بھی برباد ہونے لگتا ہے۔ مجھے یاد آ رہا، شاید میں اس وقت جو ہے پڑھائی کر رہا تھا، ممبئی میں کوئی ایک ایسا بھی سال گزرا ہے جس میں کرلا میں 6 محلے تک پانی بھر گیا تھا۔ مجھے وہ سال نہیں یاد ہے، اس وقت میں پڑھائی کر رہا تھا۔ ایک وقت ایسا بھی ممبئی میں آیا تھا کہ اتنی سخت بارش ہوئی، اتنی سخت بارش ہوئی کہ پوری کی پوری گاڑیاں ڈوب گئیں، حتیٰ کہ ایک ڈاکٹر کے بارے میں مجھے یہ بات پہنچی کہ وہ کار سے جا رہے تھے وہ، اور انہوں نے دیکھا کہ ان کی گاڑی بند ہو گئی، تو سوچی کہ لاؤ کچھ دور پیدل چل کر کے کنارے ہو جائیں، اور کسی بھائی نے سخت بارش ہونے کی وجہ سے، پانی جمنے کی وجہ سے، وہ جو ڈھکن ہوتا ہے، گٹر کا جو ڈھکن ہوتا ہے، کسی بھائی نے اس ڈھکن کو کھول دیا تھا، اور ڈاکٹر صاحب کو اس بات کا علم نہیں ہو سکا کہ سامنے کوئی نالا ہے اور ڈھکن کھلا ہوا ہے۔ جو ویڈیو میں نے دیکھا، وہ چل کے آگے جا رہے تھے کہ تھوڑا کراس ہو جائے، گاڑی خراب ہو گئی ہے، اور ڈھک سے جیسے ہی وہ آگے بڑھے، پیر اسی میں گیا اور ڈھک سے پورا اندر ہی وہ چلے گئے، ان کی جان چلی گئی۔ کب ایسا ہوتا ہے؟ جب سخت بارش ہو جائے تب۔ اب ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوا ہے۔ وہی جو صحیح بخاری میں جو قصہ موجود ہے، جب اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کیا، خوب بارش ہوئی، پورا 1 ہفتہ لگاتار بارش ہوئی۔ پھر اللہ کے نبی خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، پھر وہی صحابیہ کہا اللہ کے نبی مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، مال برباد ہو رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجیے بارش رک جائے۔ اللہ کے نبی نے کیا دعا کیا؟ کسی کو یاد ہے؟ کوئی جملہ یاد ہے؟ نہیں یاد ہے۔ ویڈیو بن رہی ہے، اللہ کے واسطے اس ویڈیو کو دوستوں تک پہنچائیں۔ سارے لوگ جتنی دعائیں میں نے بتائی ہیں اسی ویڈیو میں سن کر کے آپ لوگ یاد کریں۔ جب کبھی ایسی کنڈیشن کسی شہر میں، کسی علاقے میں ہو جائے تو بندے کو کیا دعا کرنی ہے؟ اللہم حوالینہ ولا علینا، اللہم علی الاکام والذراب وبطون الاودیۃ ومنابت الشجر۔ اس کا ترجمہ مفہوم کیا ہے؟ بندہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اللہم حوالینہ ولا علینا، اے اللہ تعالیٰ تو اب ہم پر بارش نہ برسا، اگل بگل برسا، ٹیلوں پر، پہاڑوں پر، درخت اگنے کی جگہ پر، وہاں تو اللہ تعالیٰ تو بارش نازل فرما۔ یہ بندہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے۔ صحابہ رسول کہتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا تو بارش رک گئی۔ ہم اور آپ بھی اگر ایسا لگے ضرورت کہ ہاں واقعی میں مال برباد ہو رہا ہے، گاڑیاں ڈوب رہی ہیں، جان برباد ہو رہی ہے، مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، جانور ہلاک ہو رہے ہیں، تو ایسے وقت میں بندے کو کیا کہنا چاہیے؟ ہاتھ اٹھا کر کے بندے کو دعا کرنا چاہیے۔ ایسے موقع پر ایک چھوٹا سا قصہ جو ابھی چند دن پہلے ہوا وہ سنانا چاہتا ہوں آپ کو۔ بارش شاید جولائی کا شروع مہینہ تھا، ایک بھائی میرے پاس فون کرتے ہیں، یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ کوئی بھی آدمی اس طرح کی حرکت نہ کرے۔ میرے پاس فون کرتے ہیں، کہتے ہیں شیخ زیادہ بارش ہو جائے تو کون سی دعا اللہ کے نبی نے بتائی، ذرا مجھے بھیج دیجیے آپ۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ابھی تو زیادہ بارش ہوئی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ ابھی تو زیادہ بارش ہوئی نہیں۔ بولے مسئلہ یہ کہ میں صبح سے انتظار کر رہا ہوں کہ میں کہیں جانا ہے مجھے، اور جب سے بارش رکی نہیں رہی ہے میں یہیں پر بیٹھ کے انتظار کر رہا ہوں، میں سوچا بارش رک جائے تو میں نکلوں۔ تو میں نے کہا اس کے لیے آپ یہ دعا پڑھیں گے؟ میں نے کہا یہ دعا کب پڑھی جاتی ہے؟ جب مال برباد ہو، ایسا لگے کہ بارش زیادہ ہو گئی، شہر میں زیادہ پانی بھر گیا، اس وقت میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش روک دے، اگر بغیر بارش نازل فرما۔ اب آپ کو کہیں نکلنا، بارش نہیں رک رہی ہے تو اس وقت کی یہ دعا تھوڑی ہے۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ پہلے دعا کو صحیح جگہ پر استعمال کرنے کی ضرورت ہے، اپنے منمانی کہیں بھی فٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنی ہوئی؟ ہاں آخری بات، جب استسقاء کی نماز کے لیے جب ہم بارش طلب کرتے ہیں، استسقاء کی نماز کے لیے جب ہم بارش طلب کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ شریعت میں جتنی جگہوں پر دعا مانگنے کے لیے بتائی گئی یہ بات، جتنی جگہوں پر، سب جگہوں پر کیسے دعا مانگی جاتی ہے؟ کیسے؟ جتنی جگہوں پر دعا کی بات کہی گئی کہ اللہ سے مانگو، اللہ ہاتھ خالی نہیں چھوڑتا ہے، دعا ہے نا عام حدیث، اللہ تعالیٰ بندے سے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ کسی کو نہیں چھوڑتا۔ تو کس طرح سے دعا مانگتے ہیں ہاتھ اٹھا کے آپ؟ پہلے اللہ کی تعریف۔ کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کیفیت، ہاتھ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہم سب ایسے دعا مانگتے ہیں، لیکن جب نماز استسقاء میں جب دعا مانگنا ہوگا آپ کو تو ایسے آپ کا ہاتھ نہیں ہوگا، الٹا ہوگا آپ کا ہاتھ۔ یہ آپ کے علم میں ہونی چاہیے یہ بات۔
جب میں نماز استسقا پڑھا رہا تھا یا میں نے کسی عالم کو رکھا نماز استسقا پڑھانے کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ لوگ ایسے دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ آپ کی علم میں بات ہونی چاہیے کہ نماز استسقا کے لیے جو دعا، نماز استسقا کے بعد جو دعا مانگی جائے گی بارش طلب کرنے کے لیے، وہ اس طرح سے نہیں مانگی جائے گی، وہ اس طرح سے مانگی جائے گی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس طرح سے مانگی جائے گی۔ اس بات کا علم ہم لوگوں کے پاس ہونا چاہیے تاکہ نماز پڑھاتے وقت ہم لوگوں سے کوئی غلطی نہ ہو۔ آخری بات، آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات میری اس چھوٹی سی زندگی میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا، جو میری چھوٹی موٹی زندگی جو میں دیکھ پایا، جو میری جانکاری میں ہے، ایسا میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ممبئی میں کبھی قحط سالی پڑی ہو۔ جو میری جانکاری ہے، ہو سکتا ہے کہ میرے سے جن کی عمر زیادہ ہے شاید ایسا کبھی ہوا، جو میری جانکاری ہے کہ ایسا میں نے سنا نہیں ابھی کہ فلاں سال بارش نہیں ہوئی، ممبئی میں پانی کی بہت زیادہ قلت، قحط سالی پڑ گئی، ایسا کبھی میں نے نہیں سنا۔ لیکن پہلے کے زمانے میں پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کے زمانے میں آپ دیکھیں گے، جبکہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آپ چیک کریں، اس سے پہلے آپ چیک کریں، یوسف علیہ السلام کا زمانہ آپ دیکھیں، کئی جگہوں پر آپ کو ایسا ملے گا کہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ بارش روک دیتا تھا۔ ایک سال بارش میں قحط سالی ہو جاتی، کیا ہوتی تھی؟ قحط سالی پڑ جاتی تھی، دھان نہیں، گیہوں نہیں، کچھ نہیں بویا جاتا، بہت زیادہ مسائل کھڑے ہوتے تھے۔ تو اس وقت ایسا ہوتا تھا۔ لیکن اللہ کا فضل ہے کہ میں جو ابھی سامنے دیکھ رہا ہوں، ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کبھی ایسا آزمایا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بارش کب روکتا ہے جانتے؟ کب؟ اس کی جو بڑی وجہ ہوتی ہے، بڑی وجہ، اگر کبھی بارش نہ ہو تو جس علاقے میں بارش نہ ہو، پہلے اس علاقے کے لوگ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ آخر بارش ہوئی کیوں نہیں، تو آپ بڑی وجہ چیک کریں گے تو آپ کو دو بڑی وجہ ملے گی۔ آپ کو کئی وجوہات اللہ کے نبی نے بتائے ہیں، لیکن ان میں سے دو بڑی وجہ جو ہے آپ چیک کریں گے، یہ دونوں وجہ جو ہے یو پی کے علاقے میں آپ کو زیادہ ملے گی۔ امید ہے کہ شاید ممبئی کے علاقے میں شاید کوئی شہر، کوئی علاقہ ایسا ہو جہاں پر یہ دونوں چیزیں پائی جائیں، شاید، ورنہ یو پی کے آپ اکثر و بیشتر علاقے میں آپ چیک کریں گے یہ دونوں وجہ آپ کو ملے گی۔ کیا ہے جانتے؟ بارش نہ ہونے کی، قحط سالی کی، جس کی وجہ سے استسقاء کی نماز ادا کی جاتی ہے، اس کی جو پہلی وجہ ہے وہ کیا ہے کہ وہاں کے لوگ اللہ تعالیٰ سے استغفار نہیں طلب کرتے۔ اگر کسی بندے سے گناہ ہو جائے تو وہ معافی نہیں مانگتے۔ سب سے بہترین بندہ کون ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، وہ انسان ہے، وہ انسان ہے، اس سے گناہ ہونا ہی ہونا۔ ایسا نہیں کہ ہم سے گناہ نہیں ہوتا ہے، ہوتا ہے گناہ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان سے گناہ ہو جائے تو بندہ کیا کرے؟ اپنے گناہ کی اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کر لے۔ بہترین جو انسان مسلمان ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے، اس سے گناہ ہو جائے تو اللہ سے وہ معافی مانگ لے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بزک رہے انسان، دن بھر میں 10 جھوٹ بول دے، دن بھر میں ایک بھی وقت کی نماز نہ پڑھے، نہ جانے کتنے کبیرہ گناہ کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرتا کہ اللہ میرے سے غلطی ہوئی، میں معافی چاہتا ہوں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب کسی جگہ ایسا ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ وہاں کے لوگ استغفار نہیں کر رہے، اللہ سے بخشش طلب نہیں کر رہے۔ جب ایسا ہوتا ہے تب اللہ تعالیٰ وہاں پر بارش روک لیتا ہے۔ دوسری جو بڑی وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جس علاقے میں بارش نہ ہو اس علاقے کے لوگوں میں یہ چیک کیا جائے کہ وہاں کے لوگ کیا برابر اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے۔ اگر اپنے مال کی زکوٰۃ ڈھنگ سے وہ ادا نہیں کرتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ بارش کو روک لیتا ہے۔ آپ گاؤں کے علاقے میں جائیں، خود میں وہاں کام کرتا ہوں، کچھ نہیں تو تقریباً 100 سے زیادہ گاؤں جا چکا ہوں میں، اللہ کا فضل ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میری عمر میں برکت دے تاکہ میں مزید لوگوں تک پہنچ کر کے دین کی باتوں کو پہنچا سکوں۔ جب بھی میں کسی گاؤں میں اپنے اگل بغل میں گیا، میں چیک کیا میں نے کہ کیا لوگ اپنے دھان کی زکوٰۃ برابر دیتے، کیا لوگ اس گاؤں کے لوگ اپنے گیہوں کی زکوٰۃ برابر دیتے۔ جب میں نے انکوائری کی پتہ چلا کہ شاید اس گاؤں میں لوگ برابر دیتے ہی نہیں، وہ 20-20 بیگھہ کھیتی کرتا لیکن برابر ڈھنگ سے زکوٰۃ نہیں دیتا۔ ایک گاؤں میں اور گیا، اچھا یہاں دیتے ہیں برابر، ہمارے گاؤں کے لوگ تو بہت بیکار ہے زکوٰۃ کے معاملے میں۔ پھر ایک گاؤں گیا، وہاں پر درس دیا، پوچھا اچھا آپ کے گاؤں کی کنڈیشن کیا ہے، یہاں پر بھی لوگوں کی حالت وہی ہے۔ پھر ایک اور گاؤں گیا، اچھا یہاں ٹھیک ہے نہیں۔ جب کسی گاؤں میں قدم رکھا، پوچھا اچھا ٹھیک ہے یہاں نہیں ٹھیک ہے۔
20-20 बीघा, 25-25 बीघा, 10-10 बीघा کی کھیتی ہے، لیکن وہ سب کے سب ڈھنگ سے اپنے گیہوں اور اپنے دھان کی زکات نہیں نکالتے۔ جب آدمی جہاں کے لوگ ایسا کریں گے اس جگہ پر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ بارش کو روک لیتا ہے۔ میں نے ممبئی میں دیکھا ہوا الحمدللہ، جو تھوڑا بڑا جانکاری ہے کہ یہاں کے لوگ الحمدللہ حتی الامکان اکثر و بیشتر لوگ اپنے مال کی زکات اچھی طرح سے وہ ادا کرتے ہیں۔ میرے پاس تو رمضان میں بعض احباب کا ایسا فون آتا ہے کہ میں کبھی کبھار ان کے سوال کو سن کر کے میں ان کے اوپر رشک کرتا ہوں کہ آج بھی ایسے وقت میں ایسے لوگ موجود ہیں۔ میرے پاس ایک آدمی فون کرتا ہے، کہتا شیخ میرا جو ہے کروڑوں روپے کا ٹرن اوور ہے، اتنا پیسہ میں نے جوڑا ہے، اچھا میں اپنے مال کی زکات شیخ کیا ایسے نکالوں؟ اچھا میرے اس مال پر زکات ہوگی شیخ؟ اچھا میں نے وہ مال وہاں دیا، کیا اس پر زکات ہوگی؟ سوچیں آپ، جو آدمی کروڑوں میں کھیلتا ہے، جس کا کروڑوں کا ٹرن اوور سال بھر کا اس سے زیادہ کا ہی ہے، وہ آدمی میرے سے اچھے سے تفتیش کرتا ہے، اچھا شیخ اس مال میں زکات ہے، اچھا میں نے اس آدمی کو اتنا دیا، کیا اس میں زکات ہے؟ اچھا میں نے 20 سال میں اس کو زکات دی تھی، اس کو قرضہ دیا تھا، کہ اس پر زکات ہے؟ میں کبھی کبھار سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہوں کہ بتاؤ ایسے بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں کہ جب ان کو کسی مسئلے کے بارے میں بتاؤ، خاص اپنے مال کے بارے میں اتنا محتاط رہتا ہے بندہ کہ میرے مال میں سے اگر 5 لاکھ 10 لاکھ زکات نکل لی تو میں 11 لاکھ دوں گا، لیکن کم نہیں ہونا چاہیے، زیادہ ہو جائے چلے گا لیکن کم نہیں ہونا چاہیے۔ جب بمبئی میں ایسے لوگوں کی تعداد ہے، مجھے لگتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے یہاں پر جو ہے بارش کا نزول وقت پر نازل فرماتا اور صحیح ڈھنگ سے یہاں پر بارش کا نزول ہوتا بھی ہے، اور جتنی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اتنی یہاں بارش دیتا بھی ہے۔ میں ان تمام لوگوں کے مال میں برکت کی دعا کرتا ہوں جو لوگ الحمدللہ صحیح ڈھنگ سے اپنے مال کی زکات ادا کرتے ہیں۔ آخری بات اس درس کی، جب بھی کوئی آدمی آپ سے پوچھے 5 چیزیں غیب کا علم، 5 بنیادی جو غیب کی باتیں ہیں، اگر کوئی آدمی آپ سے پوچھے کہ بارش کب نازل ہوگی، اس کا علم کس کو ہے؟ کیا ہے؟ جیسے آج معاشرے میں آپ چیک کریں گے تو بعض احباب کہتے ہیں کہ وہ فلاں آدمی جو ہے ریڈیو پر بتا رہا تھا، یا وہ مانسون والا آدمی بتا رہا تھا کہ 2 دن میں بارش ہونے والی ہے۔ کیا کہتا وہ مانسون والا آدمی بتا رہا تھا کہ 2 دن میں بارش ہونے والی ہے۔ تو میں ایسے لوگوں سے کہتا ہوں کہ وہ جو مانسون والا آپ کو بتا رہا تھا وہ کہتا ہے کہ سمبھوتا ہے، ایسے کچھ جملہ ہوتا ہے اردو ہندی میں، ہاں سمبھاونا، وہی ہاں ان کا ہندی میں جو جملہ ہے کہ سمبھاونا ہے کہ 2 دن میں ہوگی، جس کو اردو میں کہتے ہیں کہ امید ہے کہ 2 دن میں بارش ہوگی۔ لیکن جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ قطعیت کے ساتھ علم کس کو ہے؟ اس جملے کو ہمیشہ یاد رکھیں، پکا، جس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ قطعیت۔ پکا علم کس کو ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہی موجود ہے کہ جو غیب کی جو باتیں ہیں ان میں سے ایک بات کیا ہے کہ بارش کب نازل ہوگی، اس کا علم صرف اور صرف کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ کوئی آدمی کبھی اپنی زبان سے ایسا نہ کہے کہ فلاں آدمی نے کہا کہ ڈیفینیٹلی، جملہ کیا ہے انگلش میں؟ ڈیفینیٹلی 2 دن میں بارش ہوگی، ایسا کوئی بھی دنیا کا آدمی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔ وہ آثار دیکھ کر کے، قرائن دیکھ کر کے، کچھ اشارات دیکھ کر کے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں بدلی آ رہی ہے، امید ہے کہ آدھا گھنٹے میں بارش ہوگی، لیکن وہ ڈائریکٹلی نہیں کہہ سکتا کہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آدھا گھنٹے میں بارش ہوگی۔ کوئی ایسا دعویٰ کر سکتا نہیں۔ بارش کب ہوگی اس بات کا قطعی علم، پکا علم جو ہے صرف اور صرف کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ بظاہر آپ کو ایسا دکھے گا کہ بارش ہونے والی ہے لیکن بارش نہیں ہوتی ہے۔ ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی جوڑے ایسے ہیں جو میاں بیوی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، مرد بھی مرد ہے، عورت بھی عورت ہے، باج نہیں ہے، دونوں ہم بستری کرتے ہیں لیکن پھر بھی اولاد ان کو ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے۔ کئی جوڑے آپ کو ملیں گے، آپ چیک کر لیں خود۔ میرے پاس جب میں آفس میں بیٹھتا تھا، ابھی بھی بیٹھتے ہیں لیکن جب یہاں کام کر رہے تھے تب ایک خاتون کا فون آیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ شیخ ہم لوگ دونوں ٹھیک ٹھاک ہیں، ہم لوگوں نے چیک کروایا، سب کچھ کیا، لیکن پھر بھی ولادت نہیں ہوئی۔ تو میں نے ان کو 2-3 راستے بتائے کہ اللہ کے نبی نے یہ باتیں بتائی، قرآن میں یہ باتیں موجود ہیں، اس طرح سے آپ کریں، امید ہے آپ کو ولادت ہوگی۔ جو مثال دے رہا تھا وہ یہ ہے کہ آثار آپ کو دکھائی دیں گے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نہ دینا چاہے جب تک آپ کو وہ چیز نہیں ملے گی۔ ویسے ہی بارش کا بھی معاملہ ہے، آپ کو دکھے گا ایسا کہ بدلی آئی ہے، ہوا چل رہی ہے، تھوڑا تھوڑا ماحول بن رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے، تو وہ اثر سے آپ بتا سکتے ہیں کہ ہاں امید ہے بارش ہو جائے گی،
لیکن وہ ماحول بننے کے بعد بھی آپ دیکھیں گے کبھی کبھار بارش نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کب جو ہے کس جگہ پر بارش ہم کو کرنی ہے۔ ایک بات اور چھوٹ گئی تھی، آخر میں ایک بات اور بتا دیتا ہوں۔ بعض احباب ایسا سمجھتے ہیں دیہات وغیرہ میں جہاں پر بارش کی ضرورت ہے، یہاں پر بھی کئی جگہوں پر کھیتی کی جاتی ہے، اس کے حساب سے بتا رہا ہوں۔ بعض علاقے کے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں بارش کی ضرورت ہے۔ اب ہم لوگ کیا، ہمارے اس علاقے میں 6 لوگ 10 لوگ 15 لوگ 20 لوگ ہیں، ہم لوگ دعا کریں گے اللہ ہمارے علاقے میں بارش نازل فرما دیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ بھائی علاقے کے لوگ آئے، شہر کے لوگ آئے، آگے بڑھے۔ کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی دعا کر رہا ہے، اس کو بارش کی ضرورت ہے، تو کیا ایک آدمی کے لیے بارش ہوگی؟ ہاں دیکھیے ماشاءاللہ ان کو یاد ہے۔ میں بار بار لوگوں سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ناممکن، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس قصے کو ہمیشہ یاد رکھیں آپ، بہت مشہور قصہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ کبھی کوئی آدمی ایسا نہ سوچے کہ ہمارے علاقے میں بارش کی ضرورت ہے تو میں دعا مانگ کے کیا کروں گا، نہیں، جہاں بھی ضرورت ہے وہاں کے لوگ اللہ سے امید کرتے ہوئے دعا مانگیں۔ ایک آدمی دعا مانگے کہ اللہ میرے کھیت میں ضرورت ہے، اے اللہ تعالیٰ تو بارش برسا دے، امید ہے سارے لوگ فائدہ اٹھا لیں، قطعیت کے ساتھ اللہ سے دعا مانگے آپ۔ تو صحیح مسلم میں قصہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی چل رہا تھا، اس نے بادل سے آواز سنی، اسقی حدیقۃ فلانی، کیا سنا؟ بادل سے آواز آئی کہ فلاں کے کھیت کو تم سیراب کرو، فلاں کے باغیچے کو، کیا ہے، فلاں کے باغ کو تم سیراب کرو۔ بادل سے آواز آئی، بدلی گئی، بارش اس کے کھیت میں نہیں ہوئی، کہاں ہوئی بارش؟ ٹیلے پر، پتھریلی جگہ پر، وہاں بارش ہوئی۔ وہیں سے بہتا 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 ایک نکاسی کا راستہ تھا پانی کا، بہتا 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 پانی آیا، وہ آدمی اسی پانی کے پیچھے آتا گیا اور وہ پانی بہتے 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 اس آدمی کے کھیت میں ہو گیا، کھیت میں چلا گیا۔ دیکھا کہ جب وہ پانی کا پیچھا کرتے کرتے وہاں پہنچا تو دیکھا تو ایک آدمی کھیت میں کھڑا ہوا ہے۔ پوچھا اچھا آپ کا نام کیا؟ کہا میرا نام فلاں۔ کہا میں نے آپ کا نام آسمان سے سنا کہ آسمان سے آواز ہے کہ فلاں کے باغ کو سیراب کرو، اور باغ میں کھڑا تھا وہ، کہا فلاں کے باغ کو سیراب کرو۔ تو کہا کہ آپ کرتے کیا ہیں اس میں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں ایسا ایسا کام، میں اس جو میرا باغ ہے اس میں ایسا پھل ہوتا ہے تو میں ایسا ایسا میں کرتا ہوں۔ تو اس واقعے سے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ کبھی کسی علاقے میں اگر بارش کی ضرورت ہو تو کوئی آدمی ایسا نہ سمجھے کہ یار اگل بگل تو پانی ہے، ہمارے یہاں ضرورت تو یہاں کے لیے کیسے اکیلے بارش ہوگی، ایسا نہ سمجھے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ایک علاقے کی کیا کسی ایک انسان کو بھی اگر ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بارش کا نزول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ بارے لہا تو ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے، دعاؤں کو یاد کرنے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔